الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے دماغ کا سکڑنا۔ اس کو طبی زبان میں برین ایٹروفی کہتے ہیں۔ اس میں دماغ کے سیلز، خلیے، نیورونز وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں یا پھر بعض اوقات یہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس سے دماغ کا حجم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس سے بہت ساری علامات ظاہر ہوتی ہیں جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کہیں دماغ ہمارا سکڑ تو نہیں گیا۔ اس میں سر فہرست یادداشت کی کمزوری ہے، باتیں بھول جانا، چیزیں رکھ کے بھول جانا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جانا، بولنے میں رکاوٹ ہو جانا، الفاظ کی ادائیگی درست طریقے سے ادا نہ ہونا، ہاتھ پاؤں میں کمزوری ہونا یا کپ کپی ہونا، جسم کا توازن بگڑ جانا، بعض اوقات گر جانا، بار بار گر جانا، نظر یا سماعت کا کمزور ہو جانا، مزاج میں تبدیلی، چڑچڑاپن یا ڈپریشن ہو جانا، شدید صورتوں میں ڈیمنشیا اور عقل کی شدید کمزوری ہو جانا۔ یہ تمام تر علامات جو ہے وہ دماغ کے سکڑنے کی ہے۔ تو آج کل یہ بہت کامن مسئلہ ہو چکا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ بات کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو وجوہات میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایج بڑھنے کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایج بڑھنے سے سیلز جو ہے وہ ہمارے آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے سیلز یا بعض اوقات ختم ہو جاتے ہیں اور دماغ کا حجم جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے دماغ جو ہے ہمارا سکڑ جاتا ہے۔ دوسری وجہ اس میں ایک بیماری ہوتی ہے الزائمر ڈیمنشیا، تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر آپ کو فالج اسٹروک ہوا ہے تو اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر اگر آپ کو کوئی حادثہ ہوا ہے، سر پہ چوٹ لگی ہے تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ پانچویں نمبر پر اگر آپ کو مرگی ہے، ایپیلیپسی ہے، اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ چھٹے نمبر پر اگر آپ کوئی نشہ کرتے ہیں، منشیات اپناتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، کسی قسم کا کوئی بھی نشہ کرتے ہیں یا نشے والی ادویات کا استعمال کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کا دماغ آہستہ آہستہ سکڑنے لگتا ہے۔ ساتویں نمبر پر اگر آپ کو وٹامن B12 کی شدید کمی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بھی آپ کا دماغ سکڑنے لگتا ہے۔ آٹھویں نمبر پر دماغی انفیکشن، HIV، TB، اس طرح کا کوئی بھی انفیکشن آپ کے دماغ میں ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے یہ دماغ آپ کا سکڑنے لگتا ہے۔ 9 نمبر پر اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہو رہے، اس وجہ سے بھی آپ کا دماغ آہستہ آہستہ سکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ 10ویں نمبر پر طویل ذہنی دباؤ یا نیند کی
مسلسل کمی، اس وجہ سے بھی آپ کا دماغ سکڑنے لگتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ دماغ کا سکڑنا کوئی ایک دن یا 2 دن میں نہیں ہوتا، اس کو ایک لمبا ٹائم لگتا ہے۔ اس میں آہستہ آہستہ یہ علامات جو ہے وہ ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ شروع میں کوئی اکا دکا 1 یا 2 جو ہے وہ علامات ظاہر ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ علامات جو ہے وہ تیز ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ تشخیص اگر ہم کرتے ہیں تو تحریک جو ہے وہ ہمیں عضلاتی اعصابی نظر آتی ہے، اور انگریزی علاج کے اندر، ایلوپیتھی کے اندر MRI کروائی جاتی ہے، CT اسکین کروائی جاتی ہے، بلڈ ٹیسٹ CBC کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کولیسٹرول، شوگر، B12 کی کمی، اس کی ٹیسٹ کروائی جاتی ہے، یا پھر نیورولوجسٹ وہ اپنے حساب سے مختلف ٹیسٹ کے ذریعے اس کا معائنہ کرتا ہے۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف، تو اس سے پہلے اپنا لائف سٹائل آپ کو چینج کرنا ہوگا، اپنا طرز زندگی اس میں تبدیلی لانا ضروری ہے۔ اس کے لیے کم از کم آپ 30 منٹ روزانہ واک کریں۔ پرسکون نیند جو ہے 7-8 گھنٹے لازمی آپ لیں۔ اچھی غذا سے آپ کو توانائی ملے اور طاقت ملے، وہ غذائیں آپ نے لینی ہیں۔ ہر قسم کے نشہ سے بچیں، اور انگریزی ادویات سے بھی جتنا ہو سکے آپ اس سے بچیں۔ اور پرہیز میں آپ نے تیز مرچ مسالے یہ استعمال نہیں کرنے، تلی ہوئی چیزیں، فاسٹ فوڈ، چینی کا استعمال، میدے کا استعمال، چائے، کولڈ ڈرنک، ان چیزوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ غذا جو ہے اس میں آپ نے اخروٹ، بادام، کشمش، خالص شہد، کلونجی، زیتون کا تیل، ہرے کلر والی سبزیاں، انڈا، دودھ، اور بکرے کا گوشت، دیسی مرغی، ان کا استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ محسوس ہوگا۔ نسخے تو اس کے لیے بہت زیادہ ہیں، لیکن میں آپ کو ایک سمپل سادہ سا نسخہ دے دیتا ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ نے 4 چیزیں لینی ہیں: مغز بادام 50 گرام، مغز اخروٹ 50 گرام، مغز چلغوزہ 25 گرام، کشمش 50 گرام۔ بس یہ 4 چیزیں لینی ہیں۔ ان کو آپ نے پیس لینا ہے اچھی طرح سے، پہلے صاف کر کے پھر پیس لیں، اور اس میں آپ حسب ضرورت خالص شہد وہ اس میں مکس کر لیں، معجون تیار ہو جائے گا۔ 1 چمچ آپ نہار منہ صبح نیم گرم دودھ کے ساتھ لے لیں یا پانی کے ساتھ لے لیں، اور 1 چمچ جو ہے آپ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی سے یا نیم گرم دودھ سے آپ لے لیں، تو انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر آپ کو تبدیلی اپنے اندر خود محسوس ہوگی۔ تو یہ آپ کم از کم 3 مہینے آپ اس کو استعمال کریں، تب جا کے آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ بخار تو ہے نہیں کہ ادھر سے انجیکشن لگا، ادھر سے گولی کھا لی تو فوراً فائدہ ہو گیا۔ یہ جتنا وقت بیماری لیتی ہے آنے میں، اتنا وقت پھر جانے میں بھی ٹائم لیتی ہے۔ تو دماغ جب سکڑ جاتا ہے، میڈیکل میں کوئی اس کا علاج نہیں ہے، لیکن قدرتی غذاؤں کے اندر، قدرتی چیزوں کے اندر اس کا علاج موجود ہے۔ اس سے آپ علاج کریں گے تو آسانی سے ہو جائے گا۔ باقی آپ سر پہ مالش بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ روغن بادام لے لیں، تھوڑا سا اس میں روغن استخدوس ملا لیں، مکس کر کے آپ سر پہ، پیشانی پہ آپ سوتے وقت مالش کریں تو انشاءاللہ بہت زیادہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اس طرح کی مفید ویڈیوز کے لیے میرا اس چینل ضرور آپ سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ مجھ سے علاج کروانا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر موجود ہے،
اس پہ آپ کسی بھی بیماری کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔